السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تولجو، تو داخل کرتا ہے، اللیلہ، رات کو، فی النہاری، دن میں، وتولجو، اور تو داخل کرتا ہے، النہار، دن کو، فی اللیل، رات میں۔ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے کا مطلب موسمی تغیرات ہیں۔ رات لمبی ہوتی ہے تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اور دوسرے موسم میں اس کے برعکس دن لمبا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یعنی کبھی رات کا حصہ دن میں اور کبھی دن کا حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے، جس سے رات اور دن چھوٹے یا بڑے ہو جاتے ہیں۔ وَتُخْرِجُ، اور تو نکالتا ہے، الحی، زندہ کو، من المیت، مردہ سے۔ وَتُخْرِجُ، اور تو نکالتا ہے، المیت، مردہ کو، من الحی، زندہ سے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں جیسے کہ نطفہ ہوتا ہے، وہ بذات خود مردہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی زندگی نہیں ہوتی، لیکن کیا ہے کہ وہ نکلتا زندہ انسان سے ہے۔ پھر جب وہ نکلتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ زندہ انسان پھر جنم لیتا ہے، یعنی کہ نطفہ جو کہ مردہ تھا بذات خود، نکلا وہ زندہ انسان سے ہے۔ اب اس نطفے سے ایک زندہ انسان پیدا ہوتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ مردہ انڈے سے پہلے مرغی اور پھر زندہ مرغی سے انڈا پیدا ہوتا ہے، یا کافر سے مومن اور مومن سے کافر پیدا ہوتا ہے۔ وَتَرْزُقُ، اور تو رزق دیتا ہے، من، جس کو، تشاء، تو چاہتا ہے، بغیر، بغیر، حساب، حساب کے۔ رزق دیتا ہے، رزق کا جو لفظ ہے یہ کافی وسیع لفظ ہے، کیونکہ رزق کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ رزق صرف کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں کو رزق کی صورت میں حسن و جمال دیا جاتا ہے، بعض کو حسن اخلاق دیا جاتا ہے، بعض کو دین دیا جاتا ہے، بعض کو علم دیا جاتا ہے، اور بعض کو لمبی عمر دی جاتی ہے رزق کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے، یعنی بغیر حساب کے اس کو رزق دیتا ہے۔ مزید فرمایا، لا، نہ، یتخذ، بنائیں، المؤمنون، مومن، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من، سے، دونی، علاوہ، المؤمنین، مومنوں کے۔ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے محبت اور خصوصی تعلق ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اہل ایمان کا ولی قرار دیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ مطلب یہ ہوا کہ اہل ایمان کو ایمان والوں کا ہی دوست ہونا چاہیے، نہ کہ غیر مسلموں کا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنائیں، کیونکہ کافر اللہ تعالیٰ کے بھی دشمن ہیں اور اہل ایمان کے بھی دشمن ہیں۔ پھر بھلا ان سے دوستی کا جواز کس طرح ہو سکتا ہے؟ پھر اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے آگے فرمایا، ومن، اور جو کوئی، یفعل، کرے، ذالک، یہ، فلیس، تو نہیں ہے، من اللہ، اللہ سے، فی شیء، کچھ بھی، الا، سوائے اس کے، ان کے، تتقو، تم ڈرو، منہم، ان سے، تقاۃ، احتیاط کرتے ہوئے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ، نفسہ، اپنی ذات سے،
و اللہ اور طرف اللہ کے المصیر لوٹنا ہے۔ مومنوں کو چھوڑ کر یا مومنوں کو علاوہ کافروں کو دوست نہیں بنایا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کریم میں کئی جگہ بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، تاکہ اہل ایمان کافروں کی دوستی اور ان سے خصوصی تعلق قائم کرنے سے گریز کریں۔ البتہ حسب ضرورت اور مصلحت سے ان سے صلح اور معاہدہ ہو سکتا ہے اور تجارتی لین دین بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو کافر مسلمانوں کے دشمن نہ ہوں، ان سے حسن سلوک اور مدارات کا معاملہ بھی جائز ہے، جس کی تفصیل سورہ ممتحنہ میں ہے، کیونکہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ دوستی اور محبت سے بالکل مختلف ہیں۔ ساتھ ہی یہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ الا ان تتقوا منہم، سوائے اس کے کہ تم بچو ان سے، تقاتا یعنی کہ احتیاط کے طور پر۔ یہ اجازت ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کسی کافر حکومت میں رہتے ہوں، کہ ان کے لیے اگر کسی وقت اظہار دوستی کے بغیر ان کے شر سے بچنا ممکن نہ ہو تو وہ زبان سے ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر ان کے شر سے بچاؤ کا کوئی اور طریقہ نہ ہو تو وہ زبانی کلامی ان سے دوستی رکھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہاں پہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ احتیاط کے طور پر تو دوستی کی جائے گی، لیکن جو ڈرنا ہے وہ خاص اللہ تعالیٰ سے ہی ہے، کیونکہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، کیونکہ آخر پلٹ کر پھر اسی کی طرف جانا ہے۔ قل کہہ دیجئے، ان اگر تخفو تم چھپاؤ، ما جو فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یا تم ظاہر کرو اس کو، یعلمہ جان لے گا اس کو، اللہ اللہ۔ اب اس آیت کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بات اپنے دل میں چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو، اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، واللہ اور اللہ علی اوپر، کلی ہر شیئن چیز کے، قدیر قادر ہے۔ یعنی تم اگر اپنے دل کی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اس کو تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ساری وہ چیزیں جو آسمان اور زمین کے اندر ہیں، یعنی وہ آسمان اور زمین کے پوشیدہ باتیں، پوشیدہ راز وہ جانتا ہے، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یعنی دوستی کے بعد فوراً اس آیت کے آنے کا مقصد بھی شاید یہی ہے کہ انسان بعض اوقات سمجھتا ہے کہ کسی کو کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس سے کیسا تعلق رکھے ہوئے ہے، تو یہاں پہ اسی لیے دوستی کے فوراً یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر تم دل میں ان کے لیے محبت رکھتے ہو یا نرم گوشہ رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے اعمال سے، اور جو کچھ تم دل میں چھپاتے ہو یا اس کو ظاہر کرتے ہو سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ مزید فرمایا، یوم جس دن، تجیدو پائے گا، کلو ہر نفس نفس، ما جو عملت اس نے عمل کیے، من خیرن بھلائی میں سے، محضرا حاضر، وما اور جو عملت اس نے عمل کیے، من سوء برے۔ اب یہاں پر قیامت کا احوال بیان ہو رہا ہے کہ اس دن ہر شخص اپنے عملوں سے ملاقات کرے گا، خواہ اس نے اچھے عمل کیے ہوں یا برے عمل کیے ہوں، جیسے بھی اس نے عمل کیے ہوں وہ عمل اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس دن وہ اپنے عملوں کو دیکھے گا، اور جس نے برے عمل کیے ہوں گے اس کے لیے آ رہا ہے کہ تودو وہ چاہے گا، لو کاش، انا بے شک، بینہا اس کے درمیان، و بینہو اور اس کے اس عمل کے درمیان، امدن دوری ہوتی، بعیدہ بہت دور کی، یعنی کہ برے عمل دیکھ کے انسان اس دن چاہے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اس عمل کے درمیان فاصلہ ہو جائے، دوری ہو جائے، برے عمل اس سے دور کر دیے جائیں، کیونکہ وہاں پر پھر کوئی چانس نہیں ہوگا کہ انسان کوئی نیک عمل کر سکے۔
تو اسی لیے وہ صرف یہی آرزو کر پائے گا کہ کاش برے اعمال اس سے دور ہو جائیں۔ دنیا میں کتنی دفعہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہم برے عمل سے دور ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں دور ہونا چاہتے یا دور ہوتے نہیں ہیں۔ لیکن قیامت والے دن برے اعمال دیکھ کے انسان یہی آرزو کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے برے عمل کے درمیان بہت دوری ہو جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ نفسہ، اپنی ذات سے۔ اب یہاں پہ بھی پھر دوبارہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، کیونکہ تقوی کا اصل حقدار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ واللہ، اور اللہ رؤوف، نرمی کرنے والا ہے، بالعباد، اپنے بندوں پر۔ آپ غور کریں کہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کھول کھول کر بیان کی ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی ممتحن آپ کو پرچے کے ساتھ ساتھ جواب بھی بتا دے، یعنی کہ پرچے کے ساتھ اس کو جواب بھی معلوم ہو جائیں کہ کیا کرنا ہے، اس نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی طرح انسان کو اچھے برے اعمال سارے سمجھا دیے اور سارے بتا دیے ہیں، اور یہاں پر آ کر پھر انسان کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، آزاد چھوڑ دیا گیا ہے ایک ٹائم تک کے لیے، کہ دیکھا یہ جائے کہ ان میں سے کون ہے جو نیک اعمال کرتا ہے۔ تو اسی لیے اینڈ جو ہے اس آیت کا اسی بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے بندوں پر، یعنی اس نے تو اپنی طرف سے کوئی سختی نہیں کی، سارے معاملات آسان ہیں، لیکن بندے خود ہی اچھے کام نہ کرنا چاہیں تو ان کے اوپر پھر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ قیامت والے دن نرمی والا معاملہ فرمائے، اور بغیر حساب کتاب کے ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔